هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. هو الذي، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، آدم علیہ السلام سے سارے انسانوں کو پیدا کیا، وجعل، اور بنایا، منہا، اس سے، آدم علیہ السلام سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اس کی بیوی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف، فلما، پھر جب، تغشاہا، ڈھانپ لیا اس کو، اپنی بیوی کو، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تمام انسانوں کو، اور پھر ہر کسی کو جوڑا جوڑا بنایا. پھر جب مرد نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا تو حملت، اس نے اٹھایا، حملاً، بوجھ، خفیفاً، ہلکا سا، اس کو حمل ٹھہر گیا تو ہلکا سا. خفیفاً سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہلکا سا ہوتا ہے حمل، شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. حملاً خفیفہ، ہلکا سا حمل ٹھہر گیا اس کو تو فمرت، پھر وہ اسے اٹھا کر چلتی رہی، فمرت بھی، اسے اٹھا کر وہ چلتی پھرتی رہی. فلما، پھر جب، اثقلت، وہ بوجھل ہو گئی، پتہ چل گیا وہ خفیف حمل بھاری ہو گیا، تو پھر دعوا اللہ، دونوں نے پکارا اللہ کو، مرد نے بھی اور عورت نے بھی، خاوند نے بھی اور بیوی نے بھی، دونوں نے پکارا اللہ کو، ربہما، اپنے رب کو جو پالن ہار ہے، پالنے والا ہے. کیا پکارا، کیا کہا، لئن، البتہ، اگر، آتیتنا، تو نے دیا ہم کو، صالحاً، صحیح سلامت، یہاں صالحاً سے مراد صحیح سلامت، ٹھیک ٹھاک، مکمل اعضاء والا، ہمیں بچہ تو نے دے دیا تو کیا کریں گے، لنکونن، البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں صالح صحیح سلامت بیٹا عطا کر دیا تو ہم تیرا ہی شکر ادا کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتے ہیں، یہاں ان مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج کے مشرک بھی، جو جب حمل ہو اس وقت دعائیں رب سے مانگتے ہیں، بیٹا رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ دے دے تو بیٹا، جب مل جائے صحیح سالم اور ٹھیک ٹھاک اولاد اللہ تعالیٰ عطا کر دیں. پھر کیا ہوتا ہے آگے دیکھیں، فلما آتاہما، تو جب، آتاہما، اس نے دے دیا ان کو، صالحاً، صحیح سلامت بیٹا، صحیح سلامت اولاد اللہ نے عطا کر دی، تو جعل، ان دونوں نے بنا لیا، لہو، اس بیٹے کے لیے، شرکاء، شریک، فی ما، اس چیز میں، آتاہما، جو دی اس رب نے اس کو، بیٹا دیا رب نے، اکیلے نے، پکارتے بھی اسی کو تھے، جب رب نے دے دیا تو پھر شرک کرنے لگے. اور نام، آج کل نام بھی رکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے دیا ہے، پیراں دتا ہے، فلاں کی نظر کرم ہوئی، فلاں کی طفیل سے ملا، فلاں کی وجہ سے ملا، فلاں درگاہ پر، فلاں دربار پر جانے سے ملا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیتا میں ہوں. پھر یہ شرک کر لیتے ہیں. اب آگے پیچھے بھی ان مشرکین کا ذکر تھا، انہی سے خطاب تھا. اب آگے اللہ رب العالمین نے ان سے کچھ اور انداز سے ان کو اپنی توحید سمجھانے کے لیے یہاں پر باتیں کی ہیں کہ جب تم پکارتے ہو ایک اللہ کو، اسی سے دعائیں مانگتے ہو، گڑ گڑا کر اس کو مانگتے ہو، جب وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، پوری کرتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو. آگے فرمایا، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا تم شریک ٹھہراتے ہو، ما، جو، لا یخلق، نہیں پیدا کرتا، ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، لا یخلق، جنہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں، شیئن، کچھ بھی، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ایک وقت تھا جنہیں تم آج معبود سمجھتے ہو، جنہیں تم آج مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ بھی کائنات میں کچھ کار فرما ہیں، یہ بھی ہمارے دکھ دور کر سکتے ہیں، ہمیں بیٹا دے سکتے ہیں، ہماری مشکلیں ٹال سکتے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ بھی نہیں تھے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی، تمہیں کیا دیں گے جی. ولا یستطیعون لہم نصرا، خود پیدا ہوئے ہیں، کوئی چیز پیدا کر نہیں سکتے، ولا یستطیعون، اور نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم، ان کے لیے، نصرا، کسی مدد کی، تھوڑی سی مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اپنی جانوں کی بھی وہ مدد نہیں کر سکتے،
اب جب آپ یہ خود یہ مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنی بھی مدد یہ نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو، ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، وہ پیروی کریں، لا یتبعوکم، نہیں پیروی کریں گے وہ تمہاری، سواء، برابر ہے، علیکم، تم پر، ادعوتموہم، کہ تم پکارو ان کو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو. وہ تو اب مشرکین مکہ وہ بت بناتے تھے، بتوں کی مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھیں، سامنے پڑی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بلاؤ سیدھے راستے کی طرف یا نہ بلاؤ، تمہارا بلانا یا نہ بلانا برابر ہے ان کے لیے، وہ تو سنتے ہی نہیں. آج کے ہندو بھی بتوں کی پوجا کرنے والے ان کو جا کر پکارتے ہیں، ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں، ان کا بلانا نہ بلانا برابر ہے. اور اسی طرح کلمہ پڑھنے والے جب قبروں کے پاس جاتے ہیں، قبر والے کو جا کر بلاتے ہیں، ان سے دعائیں اور حاجتیں مانگتے ہیں، بلانا نہ بلانا برابر ہے، بلاؤ یا نہ بلاؤ ان کے لیے برابر ہے، وہ سننے والے نہیں. جی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، بے شک، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، عباد، بندے ہیں، وہ ہستیاں بھی جن کو تم بلاتے ہو اللہ کے سوا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ولی اللہ ہیں، وہ بھی اللہ کے عباد، بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. امثالکم، تمہاری طرح تھے، تمہاری طرح تھے. ان کا مرتبہ اور ان کی شان اس لیے بڑھ گئی، انہوں نے عبادتیں زیادہ کیں، اللہ کو راضی بہت کیا. اور تم گناہ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، لہٰذا ان کے تو فعل سے سنے گا. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ طریقہ اور یہ قاعدہ کس نے بتایا کہ اللہ ان کی سنتا ہے، تمہاری نہیں سنتا؟ اگر وہ نیک تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اولیاء تھے، تو تم بھی وہی کام کر کے اللہ کے ولی بن جاؤ، تمہاری بھی اللہ تعالیٰ سنے گا. جی، ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، فادعوہم، پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا، پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں تم کو. چاہیے تو یہ ہے نا، جس کو جا کر پکار رہے ہو، جس مورتی والے کو، جس قبر والے کو، جس آستانے والے کو، جس اللہ کے ولی کو پکار رہے ہو، چاہیے ہے، فلیستجیبوا، چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم، تم کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر اس بات میں تم سچے ہو کہ یہ سنتے ہیں، یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ جواب تو دینا. کتنی میں نے ایک دیکھی تھی ویڈیو کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے نا دربار پر، مزار پر گیا ہوا بندہ، سبز پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کافی سارے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں نا جیسے میں نے وہاں دیکھا تھا روتے ہوئے، بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر جیسے لوگ روتے ہیں نا اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، ویسے ان کے سامنے رو رہے ہیں کہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں پیر عبد القادر جیلانی، تیری دربار پہ آئے ہیں ہم، تیری دربار پہ آنے والا کوئی خالی نہیں لوٹتا، ہم دیوانے آئے ہیں، ہم مستانے آئے ہیں، تو سن لے ہماری، تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اب یہ باتیں یہ تو رب کو کہنی چاہیے، وہ وہاں کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر ہے یہی بات، فلیستجیبوا، وہ جواب دیں تم کو. اور ان کے عقیدے کے مطابق آج کا مشرک جس طرح کہتا ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، قبر میں جو ہے وہ زندہ ہے. پہلے جو دنیا میں ہوتا ہے وہ ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، جب مر جائے نا اللہ کا ولی، اس کے لیے ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ دیکھنے لگ جاتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو، وہ جواب دیتے ہیں، تمہیں سنائی دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے تو یہ ہے کہ وہ جواب دیں تم کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگلی آیت میں دیکھیں اور وضاحت کر کے سمجھا دیا. الہم، کیا ہیں ان کے لیے، ارجل، پاؤں، ان کے پاؤں ہیں. انہوں نے جو مورتیاں بنائی ہوئی تھی نا، وہ سارا کچھ پورا ڈیزائن بنایا تھا نا، پیر بھی تھے، ہاتھ بھی تھے، منہ سر بھی تھا، آنکھیں بھی تھیں، پوری کی پوری مورتی بناتے تھے جیسے آج بھی بناتے ہیں. الہم، کیا ہیں، ارجل، ان کے پاؤں، یمشون، وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ، بہا، ان پاؤں کے ساتھ، پاؤں تم نے جو بنائے ہیں ان پاؤں کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں. ام لہم، یا ہیں ان کے لیے، ایدن، ہاتھ، یبطشون بہا، ان ہاتھوں سے وہ پکڑ سکتے ہیں. ام لہم، یا ہیں ان کے لیے، اعین، آنکھیں، یبصرون بہا، ان آنکھوں سے کیا وہ دیکھ سکتے ہیں. ام لہم، یا ہیں ان کے لیے، آذان، کان، یسمعون بہا، وہ سن سکتے ہیں ان کانوں کے ساتھ. قل ادعوا، کہہ دیجئے، قل، اے میرے نبی، ادعوا،
قُلِ ادْعُوا، ان کو پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، پھر میرے خلاف کوئی چال چلو، فلا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ یہ پیچھے ساری توحید کی باتیں سمجھا کرنا اللہ رب العالمین نے کہا ڈنکے کی چوٹ پر ہے میرے نبی ان سے کہہ دو، قُلِ ادْعُوا، بلاؤ تم اپنے سارے شریکوں کو، قُلِ ادْعُوا شرکاءکم ثم کیدون، پھر میرے خلاف جو کرنا ہے نا، جو تدبیریں کرنی ہیں، جو پلان کرنے ہیں مجھے مارنے کے، مجھے ختم کرنے کے، میری دعوت کو روکنے کے، وہ سب کر لو۔ اب یہ آیت، یہ پوری صورت مکہ کے اندر اس دور میں آئی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن اب ہم دیکھیں ذرا پوری سیرت کو ہم سامنے رکھیں اور اس آیت کو دیکھیں تو کس قدر توحید واضح ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق اور کردار بتایا اور سمجھایا کہ اس وقت آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسلمان تو تھے نا، آپ پر ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا، آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ ان کے خلاف نہیں لڑے، بدلہ نہیں لیا۔ کر سکتے تھے نا، صحابہ کو اکٹھا کرتے کہ ابو جہل کو اکیلے میں پکڑ کر مار دو، ایک ایک بوٹی کر دیتے ان کی، ہو سکتا تھا نا ایسے، بعد میں دیکھا جاتا کیا ہوتا، لیکن نہیں، آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی، کیونکہ آپ کا اور آپ کے صحابہ کا امتحان لینا مقصود تھا۔ لیکن جہاں بات آئی اللہ کی توحید کی کہ کہیں یہ مشرک یہ نہ سمجھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارے بتوں کے ڈر کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں کہنے والے، تو وہاں پر کہا کہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے ان کو کہہ دو کہ سارے لے آؤ، جتنے بھی ہیں نا تمہارے معبود بزرگ، ان سب کو اٹھا لاؤ اور میرے خلاف جو کرنا ہے کرو، ہم ان سے نہیں ڈرتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے جی۔ اور آج بھی ایسے ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم خود نہ لڑیں، خود نہ کہیں، پورے اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ توحید کی دعوت دیں، جہاں بات آئے ان کی بزرگوں کی کہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ بھی جو ہے نا وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے یا فلاں کر دیں گے، ان کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو کہ جن کو بلانا نہ بلاؤ، ٹھیک ہے نا، قبروں سے اٹھا کر لاؤ، اپنے معبودوں کو لا کر کھڑا کر دو، جو کرنا ہے کر لو ہمارے ساتھ، جب تک اللہ نہ چاہیں تو ایک بال بھی کوئی بیگا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ ہے، ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ میرا صرف سرپرست، میرا مددگار، میری مدد کرنے والا، میری مشکلوں کو ٹالنے والا اور مجھے فتنات سے بچانے والا ایک اللہ ہے، الذی، وہ ذات، نزلہ، جس نے اتاری، الکتابہ، کتاب، وہو، اور وہ، یتولی الصالحون، صالحین نیک لوگوں کا وہی ولی ہے، نیک لوگوں کا مددگار اور نیک لوگوں کا مشکل کشا، نیک لوگوں کا حاجت روا اور نیک لوگوں کا ولی، دوست، وہی ایک اللہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، تدعون، تم پکارتے ہو جن کو، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس رب کے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی جانوں کو بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، جنہوں نے آج جن لوگوں نے ان کی مزاریں بنائی ہوئی ہیں، درباریں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے وسیلے اور طفیل سے مانگتے ہیں، جب وہ فوت ہوئے تھے انہیں کنہوں نے نہلانے کے بھی محتاج تھے، دوسرے لوگوں نے ان کو نہلایا، ان کو کفن دیا، ان کو پھر لحد میں اتارا، قبر میں دفن کیا۔ اب جب دفن ہو گئے اس وقت وہ خود نہیں نہا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، جب وہ بیمار ہوتے تھے اپنی زندگی میں تو اللہ کے محتاج تھے، اللہ ان کو شفا دیتا تھا، جب مر گئے، اب دفن ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ مشکل کشا ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تھے، ایک اللہ مدد کرنے والا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تدعوہم، تم پکارو ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا، نہیں سنیں گے وہ، وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے ان کی طرف، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ جو بت بناتے تھے نا، ان بتوں کی طرف دیکھیں، کیونکہ وہ آنکھیں بھی بناتے تھے ان کی، اگر آپ دیکھیں اس بت کی طرف آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو مشرک ہو، اللہ کی توحید سے دور ہو، تو اس کی بصارت کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہراً تو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا، لیکن جو انسان، پہلے بھی میں نے بتایا نا، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر خالق کو نہ پہچان سکے، وہ ایسے سمجھو وہ اندھا ہے۔ پچھلے سبق میں کہا نا کہ ان کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہاں بھی یہی ہے کہ آپ تو دیکھتے ہیں نا ان کو، کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھنے والے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، لیکن جو رب کی مخلوق کو دیکھ کر خالق کو نہ پہچان سکے، وہ ایسے ہے لا یبصرون، کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ خذ العفو،
خود پکڑیں العفو درگزر کو، آپ درگزر کرتے رہیں، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، توحید کی بات بتا دیں ان کو، وَأْمُرْ اور حکم دیں بالمعروف نیکی کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کریں، ان کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ آپ جاہل نہ بنیں، ان سے اعراض کریں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور آپ کی وساطت سے اللہ رب العالمین نے ہر دین کے داعی کو یہ حکم دیا ہے، خذ العفو کہ درگزر سے کام لینا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، فتنے نہیں ڈالنے، فساد نہیں کرنے، خذ العفو درگزر کرنا ہے۔ جہاں توحید کا معاملہ ہو وہاں ڈنکی کی چوٹ پہ بتانا ہے، توحید میں کوئی خلل نہیں لانے دینا۔ جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہو، آپ کو اگر گالیاں دیتے ہیں نا، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو اپنی جان کا، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لینا، خذ العفو درگزر سے کام لیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیتے رہیں نیکی کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے اعراض کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ ڈالے تجھ کو من الشیطان شیطان، آپ کے دل میں کوئی خیالات ڈالے شیطان برائی کے، نزغن کوئی بھی وسوسہ، فاستعذ تو آپ پناہ طلب کریں باللہ اللہ کی، انہ سمیع علیم بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شیطانی خیال آئے، گناہ کا خیال آئے، کوئی غلط خیال آئے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھو آہستہ سے ہلکا سا لعاب بھی نکالنا ہے اور ہوا بھی خارج کرنی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ تھوک شیطان کے منہ پہ پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، جہاں بھی شیطان کوئی دل میں خیالات ڈالے گناہ کے، تو اس کے لیے یہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ اور یہ کام اگر کرتے رہیں نا تو غلط خیالات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور آج کل یہ جو بہت زیادہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف، جادو کے، جنات کے، یہ جادو ٹونے کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ پر کسی نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ یہ کام کرتے ہیں، کبھی آپ پر جادو اثر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کرتے ہیں نا کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، وہ شیطانی طاقتیں حاوی ہوتی ہیں، پھر جا کر وہ جادو اثر کرتا ہے۔ وہ جادو جیسے کرتے ہیں، اپنے منتر پڑھتے ہیں، تو اس وقت حاوی ہوتے ہیں جب انسان رحمان سے دور ہو۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اور جب بھی کوئی برے خیال آئیں تو یہ آپ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جتنا بڑے سے بڑا جادو، کوئی جادو لے کر آ جائے، جادوگر جادو لے کر آ جائے، آپ پر اثر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت پڑھیں۔ اور جادو کا اصل کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جادو جو ہے نا وہ خیالات کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو لے کر آئے تھے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، بہت بڑا جادو، اور اس سے بڑا جادو اور کوئی نہیں ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جادوگر جادو لائے تھے نا، آج جتنے بھی بڑے سے بڑے جادوگر ہیں اس سے بڑے نہیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ بِسِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ خیال ایسے ہونے لگا، جادو کی وجہ سے خیال تبدیل ہوا، ایسے لگے ان کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایسے لگتی تھیں کہ جیسے یہ سانپ ہیں۔ تو جادو اصل جو ہے وہ خیالات تبدیل کرتا ہے، اگلے کام بعد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے، خاوند بیوی کے آپس میں جدائی ہو جاتی ہے، وہ گالیاں دینے لگتا ہے، یہ بعد میں ہوتی ہیں۔ پہلے خیال تبدیل ہوتا ہے، خیال پر اثر انداز ہو۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ اس سے ہو جاتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا، وہ کرنا نہیں چاہیے اس کو، لیکن وہ کرتا ہے۔ ایک نیکی کا کام کرنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا، اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی، جیسے یہ شروع میں ہے نا، یہ ابتدا ہے اس کی، اس جادو کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے کہ خیالات تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اما ینزغنک من الشیطان، تھوڑی سی بھی چوک دینا شیطان آپ کے خیالات کو وسوسہ ڈالنے لگے، تبدیل کرنے لگے خیال، تو فوراً پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جس بندے کی عادت بن جائے تو کبھی بھی اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی اپنی عادت بنا لیں، جب بھی کوئی برا خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دینا ہے۔ جی، ان الذین بے شک وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم جب بھی چھوتا ہے ان کو، طائف کوئی خیال، کوئی بھی خیال آتا ہے نا، میں نے بتایا نا کہ جادو بھی خیالات کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ طائف جب بھی کوئی خیال آتا ہے من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو فوراً وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اللہ کی نصیحت کو یاد رکھتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھ کر اس شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ جی،
تو نصیحت پکڑتے ہیں، فَإِذَا تو پھر اچانک ہم مبصرون وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتے ہیں۔ جب اللہ کی نصیحت کو پکڑتے ہیں نا تو ان کی بصارت کھل جاتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ جو کام تھا نا، جو خیال تھا، یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی يَمُدُّونَهُمْ کھینچتے ہیں ان کو فی الغی گمراہی میں، ثم لا يقصرون پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب لم تأتہم نہیں لائے تم ان کے پاس کوئی نشانی، قالو تو کہتے ہیں لولا اجتبیتہا کیوں نہیں چن لیا تو نے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بار بار وہ مطالبے کر رہے تھے نا کہ نشانیاں لاؤ، پچھلی صورت میں بھی بار بار اس کا ذکر آیا ہے، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لا کر جاتے تو کہتے ہیں لولا اجتبیتہا اگر آپ سچے ہیں تو نشانی کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس۔ قل آپ ان سے کہہ دیں انما بے شک اتبع میں پیروی کرتا ہوں ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم یہ کھلی نشانیاں ہیں، کھلی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت بھی ہے۔ اگر واقعتاً تم اس بات پر اڑے ہوئے ہو کہ کوئی نشانی لاؤ تو اس قرآن سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نشانی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور ہر دور میں اس نشانی نے، اس قرآن نے منوایا کہ ہاں واقعتاً وہ خدا ہے، واقعتاً کوئی رب ہے اس کائنات کو چلانے والا۔ اس دور میں بھی یہ نشانی تھی سب سے بڑی، اور اس دور میں بھی یہ نشانی ہے سب سے بڑی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے جو تعلیمات بتائیں نا، قرآن نے جو تعلیمات بتائیں آج بھی سائنسدان تصدیق کر رہی ہے۔ ابھی رات کو میں کلپ سن رہا تھا کہ چائنا کے ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، وہ حرام کھاتے ہیں نا، وہ جو وائرس پھیلا ہے، کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور امریکہ میں بھی یہ پہنچ چکا ہے، کئی ملکوں میں یہ وائرس پہنچ چکا ہے، اور اس چائنا کے کئی شہر سیل ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اب ان ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے؟ ان ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے نا اس کو یہ وائرس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کی حقانیت کو انہوں نے بھی مانا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہ طہارت اسلام نے سکھائی ہے، 1400 سال پہلے ہم پر دن میں 5 دفعہ وضو کرنا فرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں 5 دفعہ جو وضو کرتا ہے اس کو یہ وائرس نہیں چمٹ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کے دور میں بھی یہ سب سے بڑی نشانی ہے قرآن، ھذا بصائر من ربکم یہ کھلی نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدن وہ اور ہدایت بھی ہے یہ قرآن، ورحمۃ اور رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو سنو غور سے، لہو اس کو، وَانصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں نا دیکھیں پیچھے خطاب کن سے ہو رہا ہے، کن سے خطاب ہو رہا ہے، ساری باتیں کن سے کی جا رہی ہیں؟ مشرکین مکہ سے، تو یہ خطاب بھی مشرکین مکہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے جواب میں ہے سورہ دوسری صورت میں ہے سجدہ میں میرے خیال سے، وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اگر غلبہ پانا ہے مسلمانوں پر تو کیا کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن کو نہ سنو، 3 باتیں کہی تھیں انہوں نے، لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن نہ سنو، والغوا فیہ شور ڈالو، لعلکم تغلبون تاکہ تم ان پر غالب آ سکو۔ ان 3 کاموں کے جواب میں اللہ نے یہ 3 کام بتائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب پڑھا جائے نا قرآن، فَاسْتَمِعُوا انہوں نے کہا لا تسمعوا تو اللہ نے کہا فَاسْتَمِعُوا سنو، انہوں نے کیا کہا کہ وَالْغَوْا فِيهِ شور و غل کرو، اللہ نے کہا انصتوا شور و غل نہیں کرنا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، خاموشی سے سننا ہے۔ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ، اللہ نے کہا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو انہی کی 3 باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 حکم نازل فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ تو آج بھی یہی حکم ہے عام طور پر، عمومی طور پر، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سب خاموشی سے سنیں، خصوصاً جمعے کے اندر اور نمازوں کے اندر جب قرآن پڑھا جائے تو غور کر کے سننا ہے۔ بعض لوگ اس سے استدلال لیتے ہیں کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے پیچھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، جبکہ یہ بات مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، ابھی نماز بھی فرض نہیں تھی۔ اور اگر پھر بھی مان لیا جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سننا ہے، تو حدیث نے تخصیص کر دی، اصول فقہ کی روح سے عام حکم کی تخصیص حدیث کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ حدیث نے آ کر تخصیص کر دی کہ جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے، باقی قرات نہیں کرنی۔ اور قرآن سننے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے جو بندہ سنتا ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ قرآن کو سننا فرض ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کا سننا فرض ہے، جب بھی پڑھا جائے تو شور و غل نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، خاموشی کے ساتھ
قرآن سننا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ جی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا، فی نفسک، اپنے دل میں ہمیشہ ذکر کریں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور خفیہ طریقے کے ساتھ، وخیفہ، ہاں، اور خوف کے ساتھ، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، اور خوف کے ساتھ، دون الجہر، بغیر اونچی آواز کے، زور زور سے نہیں پکارنا، بغیر اونچی آواز سے، من القول، ہلکی آواز کے ساتھ، بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جائیں آپ غافلین میں سے، کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ غافل ہے، غافل نہ رہیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہاں ذکر کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ تضرعاً، ایک تو عاجزی کے ساتھ، عاجزی اور خوف کے ساتھ، دل میں خوف ہو اور جسم پر عاجزی کے آثار نمایاں ہوں، اور پھر چھپ کر آہستہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں نا وہ مجلس ذکر منعقد کرتے ہیں اور پھر ایسے سر گھما رہے ہوتے ہیں، ہو اللہ ہو کی صدائیں ہوتی ہیں، ضربیں لگائی جاتی ہیں، یہ نہیں ہے ذکر، ٹھیک ہے نا۔ اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر ان اصولوں کے تحت کیا جائے جو اصول اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، کہ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور چھپ چھپ کر اللہ کا ذکر کیا جائے، تو پھر انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ اور پھر خصوصاً بالغدو، صبح کے وقت، اور غد اس وقت کو کہتے ہیں، غدو جب صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس کو غدو کہتے ہیں۔ اور یہ وقت بہت قیمتی ہے اور بابرکت وقت ہے، جس کو ہم نا سستی میں، سونے میں گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور آصال کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اس وقت۔ تو صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ بھی اسی وقت ہیں۔ ہم اکثر جو ہے نا مغرب کے بعد شام کے اذکار کرتے ہیں، مغرب سے پہلے ہیں، اگر نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو پھر شام کے بعد کیا جا سکتے ہیں، ورنہ بالغدو والا آصال سے یہی مراد ہے کہ صبح کے ذکر صبح کی نماز کے بعد، اور شام کے جو اذکار ہیں وہ مغرب کی نماز سے پہلے کرنے ہیں۔ جی، تو ان کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ اللہ کے وہ نیک بندے، وہ ہستیاں، عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تکبر میں نہیں آتے۔ وَيُسَبِّحُونَ، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔